إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، جمعہ کے آج اس خطبے میں جو میرا موضوع ہے فتنہ مال و دولت، مال و دولت کا فتنہ. دیکھیں، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس میں مال و دولت کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور کسی بھی زمانے میں دولت کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن موجودہ زمانے میں انسانی ضروریات کافی بڑھ چکی ہیں، طرز زندگی بدل چکا ہے، اس لیے دولت کی آج مزید ضرورت ہو گئی ہے. پہلے لوگ بجلی استعمال نہیں کرتے تھے تو بجلی کا بل بھی نہیں بھرنا پڑتا. پہلے لوگ موبائل فون اور انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے تھے، ان کو ریچارج نہیں کرنا پڑتا تھا. آج ایک ضرورت بن چکی ہے ہر شخص کی، پیسہ تو لگے گا. آج آپ بغیر پیسے کے اپنے بچوں کو اگر اچھی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، اور اچھی یا خراب تعلیم بھی نہیں دلا سکتے، تعلیم دلا ہی نہیں سکتے بغیر پیسے، دوا علاج نہیں کرا سکتے. تو پیسہ ایک وقت کی اہم ضرورت ہے، اور ہماری شریعت دولت کمانے پہ پابندی بھی نہیں لگاتی، بلکہ یہ چیز مطلوب ہے. اگر آدمی حلال طریقے سے دولت کماتا ہے اور اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا ہے، پھر تو ایسا انسان قابل رشک ہوتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے: لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں رشک کر سکتے ہیں، تمنا اور آرزو، کاش اللہ میں بھی اس کی طرح ہو جاتا. اسی میں سے ایک رجل آتاہ اللہ مالا، ایک شخص کو اللہ نے مال دیا، فسلطہ علی ہلاکتہ بالحق،
اور وہ حق کی راہوں میں اسے خرچ کرتا ہے تو آدمی تمنا آرزو کر سکتا ہے اللہ کاش کی فلاں کی طرح مجھے بھی مال دے دیتا تو میں بھی اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا. اور دولت کمانے والا اگر نیک اور پرہیزگار ہے اور اچھے ذریعے سے دولت کماتا ہے پھر تو اس کی بڑی تعریف آئی ہے. صدافری ہو اس کے لیے، مبارک ہو اس کے لیے. نبی کی زبان سے، زبان رسالت معاف کہتی ہے نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. کتنا اچھا ہے وہ مال اگر اس کا کمانے والا بھی اچھا اور اچھے ذریعے سے کما رہا ہے، نیک ہے اور حلال طریقے سے کما رہا ہے تو کتنا اچھا ہے وہ مال. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت مال، صرف مال کی بات میں نہیں کرتا، آپ کثرت مال کی بھی دعا کر سکتے ہیں. اللہ مجھے بہت ڈھیر ساری دولت دے دے، میں تیری راہوں میں خرچ کرنا چاہتا. اللہ کے رسول نے کثرت مال کی بھی دعا کی ہے. حضرت ام سلیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے ننھے منھے انس کے لیے جو نبی کے خادم تھے، 10 سال تک نبی کی خدمت کی، کہتی ہیں ہادہ خویبم کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ ننھا منھا آپ کا خادم انس جو میرا بیٹا ہے، اللہ کے رسول آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے. کائنات کے امام کے لیے دعا کرتے ہیں ننھے منھے انس کے لیے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فی. اے اللہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں اے اللہ کثرت دے دے اور اس میں برکت بھی دے دے. آپ اپنے ورثہ کے لیے مال چھوڑ کے جاؤ یہ اچھا ہے، بالمقابل اس کے کہ اپنے ورثہ کو، اپنے بال بچوں کو غریب چھوڑ کے جاؤ. حجۃ الوداع میں حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار پڑ گئے. اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے آتے، زیارت کے لیے آتے. حضرت سعد کہتے ہیں لقد بلغ بی الوجع ما ترى یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری بیماری تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں کس قدر بیمار ہوں، بستر پہ پڑا ہوں، پتہ نہیں میری زندگی کے آخری ایام ہوں. اللہ کے رسول انا ذو مال کثیر، میرے پاس بہت سارا مال پڑا ہوا ہے. ولی ابنۃ واحدہ، اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اسی کو تو سارا مال جائے گا. اللہ کے رسول کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ افاتا تصدق بثلث مالی، اللہ کے رسول 2/3 مال میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں ہے سعد، 2/3 مال تم اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتے. حضرت سعد نے کہا بشطر مالی یا رسول اللہ، آدھے مال میں صدقہ کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے. آپ نے کہا نہیں یا سعد، اگر تم صدقہ کرنا چاہتے ہو فالثلث والثلث کثیر، 1/3 مال، 1/3 1/3 تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، یہی زیادہ ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَّةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. او سعد تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ بہترین ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے ورثہ کو غریب چھوڑ کر جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. تو مال و دولت کی کثرت یا فراوانی کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ اگر کسی کو نوازتا ہے اور حلال طریقے سے وہ کماتا ہے اور اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا ہے تو وہ قابل رشک ہے اور ہم اس کی تمنا بھی کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کو فتنہ کیوں قرار دیا اور قرآن مجید میں اللہ نے کیوں فتنہ کہا؟ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کی آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وہ لوگوں جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ دونوں فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے.
اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے فتنہ ہے، وہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ اور یہ بڑے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ مال و دولت کو، آل و اولاد کو فتنہ کیوں کہا گیا؟ فتنہ اس لیے کہا گیا کہ عام طور پر ان دونوں چیزوں کی وجہ سے آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب آدمی صاحب اولاد ہو جاتا ہے یا صاحب مال ہو جاتا ہے تو عام طور پہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ جس طرح اطاعت کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اس طرح عبادت نہیں کر پاتا۔ اسی لیے مال و دولت اور آل و اولاد کو فتنہ کہا گیا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اسی لیے اے ایمان والو، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر میں کسی کو مال و دولت سے نواز دیتا ہوں، اگر میں کسی کو بال بچوں کی نعمت سے نواز دیتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ شکریہ کے طور پہ اس کی زبان میرے ذکر سے معمور ہونی چاہیے، اس کو غفلت اور سستی نہیں کرنی چاہیے، میرے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اطاعت اور بندگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب نماز کا ٹائم میں ہم لوگ لڑکا کھلا رہے، پتہ چلا جماعت چھوٹ گئی، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت حسن حسین ایسے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ننے آنا تو حسن اور حسین لال جوڑا پہنے ہوئے، لال قمیص، بڑی سی قمیص تھی، پہن کے مسجد میں آ گئے۔ پتہ چلا نبی کے زمانے میں بھی بچے مسجد میں آتے تھے۔ ہماری بعض مسجدوں میں تو اتنی سختی ہے کہ بچوں کو وہیں دروازے سے بھگا دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنے باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں کہیں گم بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چل پیچھے چل، نکل مسجد۔ ننے انس، حسن اور حسین لال جوڑا پہنے ہوئے مسجد میں آ گئے، گر رہے ہیں سبل رہے ہیں، گر رہے ہیں سبل رہے ہیں، قمیص لمبی ہے، پھنس کے گر جا رہے، پھر کھڑے ہو جا رہے ہیں، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے۔ اب برداشت نہیں کر سکے، اولاد کی محبت، ممبر سے اتر کے انہیں اٹھا لیا اور اٹھا کے لا کے ممبر کے بغل میں رکھ دیا اور کہا، سچ کہا اللہ نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آل و اولاد اور مال و دولت کی فتنہ ہے۔ تو ان کی وجہ سے آدمی اکثر اللہ کے ذکر میں کوتاہیاں کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اگر میں تمہیں دولت دے رہا ہوں، اگر میں تمہیں آل و اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہوں، تو میری ذکر میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، میری عبادت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، میری اطاعت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، میری بندگی میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ مال و دولت انسان کے لیے کب فتنہ بنتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آدمی حرام طریقے سے مال کماتا تو یقیناً یہ مال فتنہ ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، مسلمانوں کا، ہر مسلمان کا مال فتنہ نہیں ہوتا، بدگمانی میں مت رہیے گا۔ بعض مسلمانوں کا مال فتنہ ہوتا ہے، لیکن بعض مسلمانوں کا مال باعث رحمت بھی ہوتا ہے۔ اسی بعض مسلمانوں کے مال سے کتنوں کی ضروریات، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں، یتیموں کے گھروں میں چولہے جلتے ہیں، تو ایسے مال کو فتنہ اگر کہہ دیا جائے گا تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کی راہوں میں جو مال خرچ ہوتا ہے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں ہر مسلمان کا مال فتنہ نہیں ہوتا۔ ہاں، کفار و مشرکین کے پاس کتنی بھی دولت آ جائے وہ فتنہ ہی ہے، فتنہ ہی ہے، فتنہ ہی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کو اللہ دنیا میں اگر دولت دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، یہ مال و اولاد، یہ دولت ان کے قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ تو مال و دولت مسلمان کا فتنہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ حرام طریقے سے کماتا ہے۔ اور حرام، میرے بھائیوں، اگر آپ روزی کماتے ہیں، سوچ لو آپ کے لیے کتنی وعید ہے، آسمان کے دروازے آپ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، آپ کی دعا اوپر نہیں جاتی ہے۔ اور یہی نہیں،
ہر وہ جسم جو حرام کمائی سے پلتا ہے جہنم اس جسم کی زیادہ حقدار ہے۔ یہ گوشت جو لہیم شہیم آدمی بنا پھرتا ہے، چربیاں جھول رہی ہیں، 1 کنٹل 1.5 کنٹل کا آدمی گھوم رہا ہے، اگر وہ حرام کماتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کل لحم نبت من السحت فالنار اولی بہ، ہر وہ گوشت جو حرام کمائی سے بڑا ہے، ہر وہ چربی جو حرام کمائی سے جھول رہی ہے، لٹک رہی ہے، جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اور نبی نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ وقد امر المؤمنین ما امر به المرسلین، اللہ نے مومنوں کو جو حکم دیا ہے وہی نبیوں کو بھی حکم دیا ہے۔ نبیوں کو اللہ نے پاکیزہ روزی کمانے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کمائی کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اسی لیے انبیاء اکثر اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے، محنت کرتے تھے۔ اور مومنوں کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں پاکیزہ روزیاں دی ہیں اس روزی کو کھاؤ، لیکن حرام روزی کبھی نہیں اپنے منہ میں لے جانا، اپنے پیٹ میں مت لے جانا۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، پراگندہ بال ہے، خستہ حال ہے، یمد یدیہ الی السماء، آدمی سفر میں ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ، اس کا کپڑا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جسم جب حرام میں پلا پھر دعا قبول کیسے ہو؟ جسم جب حرام میں پلا پھر دعا قبول کیسے ہو؟ رزق بس حلال کھائیے، ایسا کاروبار کیجیے۔ اور رب کو صورتوں سے کیا غرض، دیکھتا ہے قلب کی طرف، دل کو خوب صاف کیجیے، روح کا سنگار کیجیے، اور رزق بس حلال کھائیے، ایسا کاروبار کیجیے۔ تو یہ فتنہ ہے۔ ایک فتنہ اور بتاؤں مال کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آدمی حرام جگہوں پہ اگر مال خرچ کرتا ہے تو یہ مال بھی فتنہ ہے۔ اب کوئی کوٹھوں پہ جا کے، چکلوں پہ جا کے، بیسواؤں اور طوائفوں پہ مال خرچ کرتا ہے، کلبوں میں جا کے پیسے لٹاتا ہے، یہ مال کیا ہے؟ فتنہ نہیں ہے؟ قوالی کی مجلسوں میں جا کر کے جو خواجہ کی شان میں مدح سرائی ہو رہی ہے، ہاں سجدے میں سر جھکے تو مدینہ دکھائی دے، نہ جانے کیا کیا ان قوالوں کو دکھائی دیتا ہے۔ ہاں، اور جو خواجاؤں اور باباؤں کو مقام الوہیت سے بٹھا دیتے ہیں اور دین سمجھ کے لوگ ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں، قوالی کی مجلسوں میں پیسے لٹاتے ہیں، اس کو کیا کہو گے؟ وہ مال فتنہ نہیں ہے؟ آج مشاعرے کی مجلس پہ ہمارا مسلمان لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتا ہے، جہاں پہ یہ شاعرات اپنی تمام تر فتنہ سامانیوں کے ساتھ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوتی ہیں، ان شاعرات پہ جو دولت خرچ ہو رہی ہے، بتاؤ وہ جو خود فتنہ بن کے آئی ہے اس کے اوپر دولت خرچ کرنا فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ مشاعروں پہ ہندو نہیں خرچ کرتا زیادہ، وہ سارے مسلمانوں کے پاس پیسے کی زیادہ گرمی ہوتی ہے، اسی پیسے سے کسی دین کا کام کر لو، کوئی مسجد مدرسہ بنوا دو تو سمجھے ہم لاکھوں کروڑوں کی دولت لٹاتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے اگر حرام ذریعے حرام جگہوں پہ آدمی مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے اگر نوازا ہے تو اللہ کی راہوں میں خرچہ کرو۔ ایک کھجور بھی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچہ کرو گے، اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو اللہ بڑھانا شروع کرتا ہے۔ تمہاری حقیر چیز کو اللہ بڑھاتا جاتا ہے، جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، ایسے اللہ اس کو پالتا ہے، اس تمہارے صدقے کو یہاں تک کہ پہاڑ کے مثل تمہارا صدقہ وہ چھوٹا سا پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے۔ مال کا ایک فتنہ میں اور بتاؤں، جب آدمی کے پاس دولت آتی ہے تو غریبی کے ایام بھول جاتا ہے،
تکبر کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، سوچتا ہے ہمارے سامنے اب تمہاری کیا حیثیت۔ آدمی کہتا ہے ہم تو باپ دادا سے پشتینی اور خاندانی جاگیردار ہیں بھائی، پتہ چلا چاہے چولہا نہ جلتا رہا ہو۔ کوئی کہتا ہمارے دادا کے دوارے پہ اتنے ہاتھی جھوما کرتے تھے، ہمارے دادا 70 بیگھہ پودینہ بوتے تھے، نہ جانے کیسی کیسی بڑی بڑی باتیں۔ اگر آ کے ممبئی میں تھوڑی سی دولت تو آدمی اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ بھول جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بھی مال کا فتنہ ہے۔ دولت اگر آ جائے تو کبھی اپنا وقت نہ بھولو، اپنا پچھلا وقت نہ بھولو، اور غریبوں کو اس میں شامل رکھو کہ ہم بھی کبھی غریب تھے، آج اللہ نے میرے اوپر کرم کر دیا ہے، مجھے مالدار بنا دیا ہے۔ غریبوں کا بھی حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے بیوائیں، مسکین، یتیم، غریب، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، کون ان کو تلاشے گا؟ ہے کوئی فارمولہ آپ کے پاس ایسے غریبوں کو تلاشنے کا جو مانگتے نہیں ہیں؟ پروفیشنل بھکاریوں کو ہر کوئی دے دیتا ہے، جو اسٹیشنوں پہ مانگتے ہیں ہر کوئی، چلو وہ سوچتے ہمارا کام ہو گیا۔ رمضان میں چندے کی رسید کٹا کے سوچے ہمارا کام ہو گیا، ماشاء اللہ ہم زکات سے چھٹی پا گئے۔ لیکن آپ کے معاشرے میں جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، صدقہ و زکات جن کے لیے قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ پہلا حق زکات میں فقراء اور مساکین کا ہے۔ ان فقراء اور مساکین کو کون تلاشے گا جن کے گھروں میں چولہے نہیں چلتے؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو معمولی مت سمجھیں۔ نبی فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کسی بیوہ رانڈ اور مسکین کی کفالت کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ ایک شخص نے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول، میرا دل بڑا سخت ہے، میرے دل کو نرم کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجیے۔ علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے، کوئی دل کو نرم کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا امسح راس الیتیم واتیم المسکین، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ تو دولت آنے کے بعد اپنی حیثیت اور پوزیشن نہیں بھولنی چاہیے۔ پہلے والے صحابہ کرام کے پاس جب دولت آئی، کتنی غریبی کا زمانہ صحابہ نے دیکھا، لیکن اللہ اکبر، ہمارے سلف صالحین صحابہ دولت آنے کے بعد کبھی بھی وہ دولت کے نشے میں چور نہیں ہوئے، ڈرتے تھے الٹے۔ اور خاکساری کا یہ عالم، ابو ہریرہ کی غریبی معلوم ہے نا، حضرت ابو ہریرہ جو اتنے ہزار حدیثوں کے راوی ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں میں نبی کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا حدیث سننے کے لیے، اور میرا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ نبی کے پاس کچھ آئے گا کھانے کے لیے تو مجھے بھی مل جائے گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، میرے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، حدیث بھی سن لیتا تھا، پیٹ نہیں بھر جاتا تھا۔ جب ابو ہریرہ کے پاس دولت آ گئی، ایک بار کاٹن کا کپڑا بہترین جوڑا سلاتے ہیں، کاٹن کے کپڑے میں ایک بار حضرت ابو ہریرہ اپنی ناک صاف کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کاٹن کے کپڑے میں ناک صاف کرتے ہوئے ابو ہریرہ کو اپنی غریبی کے دن یاد آ گئے، خود اپنے آپ کو ملامت کرتے، بخن یا ابا ہریرہ یتمخط فی الکتان، ارے ابو ہریرہ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ کاٹن کے کپڑے میں ناک صاف کرنے لگا ہے، تو اپنا وقت بھول گیا جب تو غریبی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے منبر رسول اور حجر عائشہ کے بیچ میں مسجد نبوی میں بھوک کی وجہ سے گر پڑتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے ابو ہریرہ، آدمی آتا تھا ان کی گردن پہ پیر رکھ کے چلا جاتا تھا، یہ سمجھتا تھا یہ کوئی مجنون دیوانہ پڑا ہوا ہے، لیکن میں مجنون نہیں تھا، میں دیوانہ نہیں تھا، میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جایا پڑتا تھا۔ آج دولت آ گئی تو اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ کاٹن کے کپڑے میں ناک صاف کر رہا ہے، اپنے آپ کو ملامت، اللہ اکبر، اپنا دل نہیں بھولتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ آئے تھے تو کیا لے کے آئے تھے؟ ہجرت کر کے جب آئے کچھ نہیں تھا، سعد بن ربیع کے ساتھ اللہ نے بھائی چارگی کا معاہدہ کرایا، انہوں نے کہا میری ایک بیوی لے لیجیے، میرا ایک باغ لے لیجیے، بولے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، تجارت شروع کیے،
دھیرے دھیرے اللہ نے تجارت میں برکت عطا کی. عبد الرحمن بن عوف ایک دن آتا ہے کہ مدینے کے بڑے بڑے مالداروں میں، چوٹی کے مالداروں میں شمار ہونے لگتا عبد الرحمن بن عوف کا. حضرت عبد الرحمن بن عوف روزے سے ہے، کھانا لایا گیا. کہتے ہیں قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی، مصعب بن عمیر قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، وہ مجھ سے اچھے تھے، لیکن غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کے کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں مل رہا تھا. کفنا فی بردۃ، ایک چادر جسم پر تھی اسی کو ان کے لیے کفن بنا دیا گیا. پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا، سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا. اللہ کے رسول نے فرمایا سر کے حصے کو اس چادر سے ڈھانپ دو اور پیر کی ذخر نامی گھاس لا کے ڈال دو. وقتل حمزہ بن عبد المطلب وهو خیر منی. یہ خاکساری دیکھیے، حمزہ ابن مطلب بھی احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے، حالانکہ وہ بھی مجھ سے اچھے تھے. لقد خشینا ان تکون حسناتنا عجلت لنا فی الدنیا، ہم ابھی تک زندہ ہیں، یہ ہمارے بھائی ہجرت کیے، جہاد کیے، دنیا کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملا، دولت کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، صرف مکے سے مدینہ ہجرت کی، مصیبت ہی مصیبت. مکے میں تھے تو مصیبت ہی مصیبت، ہجرت کیے تو مصیبت ہی مصیبت، جہاد کیے اتنی پریشانیوں کی عالم میں، چلے گئے دنیا سے، دولت انہوں نے نہیں دیکھی. آج ہمارے پاس دنیا اور دولت کی ریل پیل ہے. ارے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ نے ہماری نیکیوں کا بدلہ کہیں اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا، ہماری ہجرتوں اور جہادوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دولت کی شکل میں تو نہیں دے دیا. رونے لگے اور کھانا ہٹا دیا جبکہ روزے سے. کہنے لگے ڈر لگ رہا ہے یہ دولت دیکھ کے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں کہہ نہ دے کہ جاؤ دنیا میں میں نے دے دیا تھا، تمہارا سب حساب بے باک کر دیا تھا، ہاں اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے ایسا تو کہیں نہیں کہا کہ ہم ان کی ہجرت کا ثواب نہیں دیں گے. جہاد کار 10 مبشرین جنت کی بشارت بھی مل چکی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو چکا، سرٹیفکیٹ بھی مل چکا، پھر بھی اتنا ڈر رہے کہ پتہ نہیں آخرت میں صحیح دست نہ ہو جائے. حرام. آئیے دیکھتے ہیں مال فتنہ کب بنتا ہے. میرے بھائیوں آج حرام کی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، حرام طریقے سے دولت کمانے کی. اسی میں سے سر فہرست ایک ہے سود. سود جو ہے جس کو ربا کہا جاتا ہے، اور ربا سود اتنا خطرناک قسم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا درہم و ربا یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 60 و 30 زنیا. ایک درہم اگر سود کا آدمی کھاتا ہے تو یہ 36 مرتبہ نعوذ باللہ بدکاری سے زیادہ سخت ہے، شدید ہے، زیادہ ڈینجر ہے. اور جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یاکم الذنوب التي لا تغفر. علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے، او لوگوں ان گناہوں سے بچنا جو گناہ بہت کم معاف کیے جاتے ہیں، جن گناہوں کا جلدی کفارہ ادا نہیں ہوتا. انہی گناہوں میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا الغلول، امانت میں خیانت کرنا، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا اکل الربا، سود کھانا. اور سود خور کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا، جب اسے اٹھایا جائے گا تو مجنون اور پاگل کی طرح اٹھایا جائے گا، لڑکھڑاتا ہوا ایسا اٹھے گا. جب پاگل لوگ کیسے چلتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں. قرآن کہتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھائے جائیں گے جن کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، مجنون اور پاگل بنا دیا ہو. ان کے قدم زمین پہ نہیں پڑیں گے. صحیح سود خوروں کا انجام ہوگا. اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پہ، کھلانے والے پہ، لکھنے والے پہ، گواہی دینے والے پہ، سارے لوگ اس کے برابر. سود خوری کی بہت ساری شکلیں ہیں. کوئی بینک کا انٹرسٹ کھا جاتا، ہمارا بولتے یہ دار الحرب ہے، مولویوں نے فتویٰ دیا دار الحرب ہے، سب چلے گا، سود بھی چلے گا، بینک کا انٹرسٹ بھی چلے گا، وہ بھی کھا جاؤ. سمجھ رہے نا. اسی طریقے سے حرام کمائی کی ایک شکل ہے رشوت. آج رشوت خوری کا بازار پورے پوری دنیا میں کہہ لیجیے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں تو
حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، سود کھانے والا، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہیں. اور رشوت کی بڑی خوبصورت شکلیں ہمارے وہاں، نام بدل دیا گیا، ٹائٹل بدل دیا گیا. رشوت لینے کی بڑی بڑی عجیب عجیب شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی. کوئی کہتا ہے میری کمائی 20,000 میری سیلری ہے، اوپر سے میں 80,000 کما لیتا. کوئی کہتا ہے میری سیلری میرے باس یا میرے آفس کی طرف سے 15,000 ہے، لیکن میں 1 لاکھ کا لفافہ مجھے ملتا ہے. اچھا، یہ جو لفافہ ملتا ہے، یہ جو اوپر کی کمائی، لفظ اوپر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی سمجھائیں گے آپ؟ ہمارے اپنے طلبہ جو ہے بہت سارے، جو فارغ ہونے کے بعد ٹریول ایجنسیوں میں کام کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، اور میں اپنے طلبہ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہم تمہیں ٹریول ایجنسیوں میں کام کرنے کے لیے نہیں پڑھا رہے ہیں، اور تمہارے ماں باپ بھی نہیں، ان کا بھی یہ ارادہ نہیں ہے. سن لو کان کھول کے، یہ چمک دمک پہ مت جاؤ جہاں لوگوں کا گلا گھونٹ کر کے دولت کمائی جاتی ہو. میرے عزیز طلبہ، توبہ کر لو. اگر اس لائن میں نہیں رہنا ہے مت رہو، جاؤ، دنیا کشادہ ہے، حلال طریقے سے تجارت کرو. اور وقت ملے تو تبلیغ بھی، کہیں ایک خطبہ دے دینا، کہیں ایک درس دے دینا. جو پڑھائی پڑھے ہو اس کا بھی حق ادا ہوتا رہے. ایک طالب علم یہی جامعہ کا پوچھا، بیٹا کتنا کماتے ہو؟ کہنے لگا مولوی صاحب پہلے تو میں 20,000 کماتا تھا، الحمدللہ اب 80,000 کماتا ہوں. میں نے کہا 20,000 سے تمہارے باس نے کیا تمہاری سیلری 80,000 کر دی؟ بھئی اتنی سیلری بڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھا، 2 مہینے میں تمہاری 20 سے 80,000. بولا نہیں، وہ مولانا صاحب اوپر سے کما لے. اچھا، کسی کسٹمر کا گلا گھونٹ کر کے یہ تمہارا ویزا نہیں لگے گا، تمہارے میڈیکل میں خرابی ہے، تم نہیں جا پاؤ گے. اب گلا گھونٹ کر کے تم کسی مجبور پریشان حال کا، اور تم بولتے اوپر کی کمائی. یہ مولوی دنیا میں تعویل کر کے، حرام کھا کھا کے اگر وہ تعویل کرتا ہے اور اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، قسم اللہ کی قیامت میں ایک بھی تعویل نہیں چلے گی. سن لو مولویوں، کوئی ایمبیسی میں کام کرتا ہے، 80,000 الحمدللہ، وہاں تو بڑی اچھی سیلری، لفافے ملتے، بولتے وہ گھر پہ الحمدللہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کا لفافہ آ جاتا ہے. وہ کسی ہوٹل پہ آ جاتا ہے، وہ 80,000 وہ ایمبیسی والا کس لیے آپ کو دے رہا ہے؟ یہ ٹھپا لگانے ہی کے لیے دے رہا ہے نا. بات بری لگتی ہے، کڑوی لگتی ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، لیکن قیامت کے دن جب حساب دینا پڑے گا تو پتہ چلے گا. یہ لفافہ نہیں چلے گا. جو سیلری تم کو مل رہی ہے وہ تم کو اس کام کے بدلے میں مل رہی ہے، اور کسی کو کسی کام کے بدلے کام پہ اگر بھیجا جا رہا ہے، اگر وہ ہدیہ لے رہا ہے تو وہ ہدیہ بھی رشوت ہے. ہمارے مولوی بھی سن لیں، جو چندہ اور زکات، جو چندہ کرنے والے مولوی بھی سن لیں. اگر وہ چندہ زکات کی وصولی پہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا چندہ مدرسے کا ملا، اتنا مجھے ہدیہ ملا، یہ بھی رشوت ہے. اللہ کے رسول نے از قبیلے کے ایک آدمی جس کا نام ابن اللتبیہ تھا، زکات کی وصولی کے لیے بھیجا. زکات وصول کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنا زکات کا مال ہے اور اتنا مجھے لوگوں نے پرسنل ہدیہ دیا ہے، میری پاکٹ کو دیا ہے، میرا جیب خرچ دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جلس فی بیت ابیہ تاتیہ ہدیتہ، ارے تو اپنے باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا؟ وہیں پہ تیرا ہدیہ، وہیں پہ تیرا گفٹ لوگ پہنچا دیتے. جب تو زکات وصولنے نکلا تب تجھے لوگوں نے کیوں ہدیہ دیا؟ ایک مولوی صاحب دکھانے لگے گٹھری پورا بیگ، بولے مولوی صاحب چندہ کرنے گیا تھا، اتنا لنگی تحمل کپڑا اور 200 جوڑا مولوی صاحب ہدیہ مجھے بمبئی والے ماشاءاللہ بہت ہدیہ دیتے ہیں. کتنے لوگوں کو دیکھا رسید کٹاتے ہیں، بولتے 1,000 مولوی صاحب یہ رسید کاٹ لو،
بھائی 500 تو جیب میں رکھ لو. یہ سب اللہ کے وہاں کچا چھٹا نکل جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کو میں صحیح مسلم کی روایت ہے من استعملناه منكم على عمل، اگر میں کسی کو کسی عمل کے لیے زکات اور صدقہ کی وصولی کے لیے بھیجتا ہوں فکتمنا مخیتا، ایک سوئی بھی اگر وہ چھپا لیتا ہے کان غلولا یاتی به یوم القیامہ، وہ خیانت ہے، قیامت کے دن اسے لاد کر اپنے کندھے پہ لے کے آنا پڑے گا. قیامت کے دن کوئی اونٹ لاتے ہے، کوئی گائے لاتے ہے، کوئی بکری لاتے ہے، کوئی کچھ لاتے ہے، کوئی یتیم خانہ لاتے ہے، کوئی کچھ لاتے ہے، کوئی ٹرسٹ لاتے ہے. جس چیز میں خیانت کرو گے اسی کو اللہ تمہارے کندھے پہ لاد دے گا. پوری دنیا دیکھے گی کہ ہاں اسی میں اس نے خیانت کیا تھا. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِهِ غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس چیز میں تم خیانت کرو گے قیامت کے دن اسی چیز کو لاد کر لاؤ گے. جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کری، صحابی کہتے ہیں کالے کلوٹے صحابی انصار سے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ذمہ داری مجھ سے نہیں ہو سکتی، اقبل انی عملک، اللہ کے رسول یہ ذمہ داری یہ زکات صدقہ کی کسی اور کو دے دیجئے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے کہا ارے تم کرو یا نہ کرو، میں پھر سے وہی بات کہہ رہا ہوں جس کو میں نے کسی عمل پہ معمول کر دیا زکات صدقہ کی وصولی پہ، فلیاتی بقلیلہ وکثیرہ، جتنا بھی مل رہا ہے کم ملے یا زیادہ سب لا کر کے وہ حوالے کر دے. فما اوتی منہ اخذا، اگر وہ مالک حاکم وقت جو ہے وہ اگر کچھ دے دیتا ہے تو لے لے، اگر نہیں دیتا تو نہ لے. آدمی محنتانہ اگر جو بھیج رہا ہے وہ آپ کو بطور سیلری بطور محنت کے اگر محنتانہ دے دیتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں سے اگر آپ کچھ خرد برد کرو گے. ہمارے وہاں مولوی صاحب کو چندہ کرنے کے لیے ہمارے اسکول مدرسے گاؤں کے 25,000 چندہ کہہ رہے ہیں، ملا تو بولے کہ 50,000 میرا خرچہ ہوا، 25,000 تم لوگ اور دو. چلو گیا اچھا تو لسٹ دکھائیے مولوی صاحب جو آپ لے کے آئے ہیں کہاں کہاں خرچہ کیے. تو لکھے تھے داڑھی بنوائی اتنا روپیہ. بولے مولوی صاحب آپ داڑھی تو بناتے نہیں ہیں، داڑھی بنوائی 50 روپیہ، کھانا فلاں ہوٹل میں کھائے 500 روپیہ، اور ایسی لسٹ بنا کے لے گئے تھے تو مدرسے والوں کو 50-25,000 اور دینا پڑا. اور اس کے بعد 25,000 دے کے ان کو نوٹس بھی دے دیا کہ مولوی صاحب جائیے وہاں دوسرا راستہ. تو میرے بھائیوں چاہے مولوی ہو چاہے جاہل ہو چاہے عالم ہو چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی امانتوں میں خیانت کرے گا، جو بھی حرام کمائی سے پیٹ پالے گا اپنا اور اپنے بچوں کا، وہ قیامت کے دن حساب دینے کے لیے تیار ہو جائے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے مال کو فتنہ قرار دیا ہے. جو لوگ حرام طریقے سے کماتے ہیں، اپنے بچوں پہ خرچ کرتے اپنے اوپر، اور یا حرام راہوں میں خرچ کرتے ہیں، امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں، دوسروں کا مال غصب کرتے ہیں جھوٹی شہادتوں سے یا جھوٹی قسموں سے. حرام مال کی تو بہت ساری شکلیں ہیں، کسی جمعہ کے ایک خطبے میں یہ بیان نہیں کیا جا سکتا. میں نے چند جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں، 10 20 کیا 50 قسمیں ہیں حرام کمائی کی شکلوں. بس اللہ سے دعا ہے کہ مولا جب تک زندہ رہے حلال کمائی سے اپنا پیٹ پالے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرے. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہے ہمارے پیٹ میں حرام کمائی کا ایک دانہ نہ جائے. اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی کھانے اور کمانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ. وصلی اللہ تعالی علی محمد. بارک اللہ لي ولکم في القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم المتعال جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكرم. قوموا إلى الصلاة.